چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے. بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں اس میں بھی سرے سے کوئی آپشن عورت کے پاس ہے ہی نہیں. وہ چہرہ لازمی ہر قیمت پہ اس نے چھپانا ہے, اس میں گنجائش کا پہلو نہیں ہے. جیسے سر کے بال چھپانے ایسے چہرہ بھی چھپانا. دیکھیں عورت کا جو پردہ ہے نا, ایک ہے بیسک پردہ بنیادی جو ہر عورت نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ پورا جسم چھپا ہوا ہو سوائے چہرے اور ہاتھ کے. یہ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اتنا پردہ تو عورت نے, بولو بھائی, کرنا ہی کرنا ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. بال نہیں کھول سکتی, کلائیاں نہیں کھول سکتی, پنڈلیاں نہیں کھول سکتی, پاؤں, چہرہ اور ہاتھ. یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ تو اس کا تو آپشن ہے ہی نہیں سر کے بال کھولنے کا یا سر سے چادر ہٹ جائے. دوسرا ہے چہرے کا پردہ. تو چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے. بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں اس میں بھی سرے سے کوئی آپشن عورت کے پاس ہے ہی نہیں. وہ چہرہ لازمی ہر قیمت پہ اس نے چھپانا ہے, اس میں گنجائش کا پہلو نہیں ہے. جیسے سر کے بال چھپانے ایسے چہرہ بھی چھپانا. امام حنیفہ کی جو اصل رائے ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے اصل کے اعتبار سے. تو چہرے کا پردہ جو فرض ہے وہ جہاں فتنے کا خوف ہوگا تو وہاں فرض ہوگا, جہاں فتنے کا خوف نہیں ہے وہاں فرض نہیں ہے. فتنے کا خوف ہو پھر بھی فرض نہیں ہے, ایسی کسی فقیہ کی رائے نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا, یدنین علیہن من جلابیبہن, جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرو, تو ظاہر اس میں چہرہ بھی آئے گا. تو وہ فتنے کے خوف ہی کے موقع پر اللہ نے فرمایا. تو جہاں بھی فتنے کی نوعیت چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو, تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ جوان عورت کے چہرے میں فتنے کا خوف بہرحال موجود ہے. سارے تو مسائل چہرے ہی سے پیدا ہوتے ہیں نا, تو اس لیے فتنے کی وجہ سے چہرے کے چھپانے کا حکم دیا جائے گا. اور فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی جوان عورت چہرہ نہیں چھپاتی تو وہ گنہگار ہوگی. امام حنیفہ کا جو قول ہے نا چہرہ فرض نہیں ہے, وہ اس صورت میں کہ جب فتنے کا خوف نہ ہو. یعنی یہ اس میں ایک نرم پہلو نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے چہرہ کھولنے کی, بعض دفعہ خوف ہی نہیں ہوتا بالکل بھی. تو اب متاخرین حنفیہ کا فتویٰ اسی پر ہے, اور اسی پر تقریباً سارے علماء جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں سب متفق ہو چکے ہیں. اور آج سے نہیں, آج سے 700-800 سال پہلے یہ فتویٰ دیا جا چکا ہے کہ اب عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندیاں ہوتی تھیں, بیویاں بہت کثرت سے, تو حلال اتنا زیادہ ملتا تھا کہ حرام کی طرف لوگوں کے قدم نہیں جاتے تھے, اور وہ مواقع بھی نہیں تھے برائی کے. اب حلال میں پابندیاں لگ گئی ہیں اور حرام, تو اب لوگوں کی نظر اتنی صاف نہیں ہے. اب کوئی جوان عورت جائے گی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ بری نیت سے اس کو دیکھیں گے. تو اس لیے عورت پر چہرہ چھپانا اس زمانے میں فرض ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو ہو گیا. لیکن اس میں چونکہ اختلاف ہے اور ایک پہلو نکلتا ہے, تو جہاں شدید مجبوری ہوگی تو وہاں گنجائش دی جائے گی. مجبوری کا مطلب کوئی ایکٹر ہے, اداکارہ ہے, فلم ایکٹریس ہے, وہ توبہ کر رہی ہے, تو اب اس بیچاری نے جہاں ایسی بے حیائی میں زندگی گزاری, اب اس کو تھوڑا نرمی کی طرف کہ بھائی چلو تم وہ پردہ کر لو جو سب کا جس پر اتفاق ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اب آپ اس کو مکمل کہیں گے جی وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, تو اس کے لیے مشکل ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ایک علماء صلحاء کے گھرانے کا معاملہ کچھ اور ہے, ایک بالکل لبرل عورت جو بیچاری توبہ کر رہی ہے, تو اس کو تو گنجائش کا پہلو دیا جائے گا نا. بھائی پہلے تو بالکل ہی ڈانس کرتی تھی, ناچتی تھی, گاتی تھی, ایکسپوز کرتی تھی, چلو اب اتنا ہو کہ چہرہ کھول لو, باقی جسم ڈھانپ لو. تو ایسے موقع پر اس کو گنجائش دی جائے گی, گنجائش کے فتوے سے فائدہ اٹھا کے. سمجھ لیں؟ یا کسی عورت کے لیے اور مشکلات پیش آ رہی ہیں معاشرے میں, بہت جینا حرام کر دیا, بعض دفعہ رشتہ دار طلاق تک دے دیتا ہے شوہر پردہ کرنے پر. تو جہاں عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میاں طلاق ہی دے دے گا, تو عزیمت تو یہ کہ لے لے طلاق. لیکن وہ خطرہ ہے کہ بھائی طلاق کے بعد میں کہاں جاؤں گی, کسی برائی میں نہ پڑ جاؤں. تو پھر ایسی صورت میں بھی اس عورت کو گنجائش دی جاتی ہے, بھائی مجبوری ہے, تمہارا شوہر نالائق ہے, زبردستی کر رہا ہے, تو چہرہ دیور کے سامنے ایسی مجبوری میں کھولنے کی گنجائش ہوگی. انشاءاللہ گناہ بیوی کو نہیں ہوگا, شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ مجبور کیوں کر رہا ہے اس کو. تو یہ ہے. تیسرا پردہ ہے وہ ہے تقوی. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو, اچھا یہ جو بوڑھی عورتیں یہ چہرے کے پردے سے مستثنا ہے, ان پر لازم نہیں کیونکہ اس میں فتنہ نہیں ہوتا. تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو ڈھانپ لے, جیسے عرب عورتیں کرتی ہیں. دیکھا ہوگا دیندار عرب عورتیں, ہاتھوں میں دستانے ہوتے ہیں. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں اتنا پردہ اسلام میں نہیں ہے, پورا جن بنا دیا اس کو, ایسا یہ غلط ہے.
اسلام نے پردے کو اپریشیٹ کیا. جتنا زیادہ اپنی مرضی سے عورت پردہ کرے گی اتنا زیادہ پسندیدہ ہے. صحابیات میں مخدرات بھی ہوا کرتی تھیں. مخدرات کہتے ہیں وہ عورتیں جن کے جسم کے کپڑے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی, اتنا اپنے آپ کو مردوں سے چھپاتی تھی. تو اسلام نے عورت جتنا زیادہ پردہ کرے گی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. ہاں بشرطے کہ اس سے ضروری کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو. اب جوائنٹ فیملی میں بہو صاحبہ نے مخدرات میں شامل کر کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی کہ دیور کی میرے کپڑوں پہ بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے, تو یہ تقوی کی یہ مقام تو حاصل ہو گیا, لیکن روٹیاں کون پکائے گا بھائی, گھر کا کام کون کرے گا ہے, یا جو بھی گھر کے کام کاج ہیں جو سب نے مل بانٹ کے کرنے ہیں, وہ تو ایسے موقع پر اس کو کہا جائے گا بھائی چہرے کا پردہ کریں آپ. باقی جتنا پردہ کام کاج کے دوران اگر کچھ تھوڑی بہت کلائیاں کھل جاتی ہیں یا ہاتھ بات کھاد کھل جاتے ہیں وہ معاف ہیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے صراحتاً منقول ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر گھر چھوٹا ہو, عورت برتن دھوتے ہوئے اس کی کلائی کھل جائے اور دیور کی نظر کلائی پہ پڑ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے نا. آستین پوری یوں کر کے وہ برتن دھوئے گی تو آستینیں گیلی ہوتی ہیں, تو تھوڑا بہت اس کو آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں, احتیاط کے باوجود بعض دفعہ نظر پڑ جاتی ہے. ہمارے یہ بھی فرمایا کرتے تھے عورت جوائنٹ فیملی میں پردہ کرے, چہرہ چھپائے, لیکن اگر بے احتیاطی میں چہرے پہ دیور کی نظر نہ چاہتے ہوئے غلطی سے پڑ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, معاف ہے. کیونکہ اب گھر میں رہتے ہوئے اتنی بے احتیاطی ہو جاتی ہے, اس میں زیادہ مسئلہ کھڑا کریں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو پردہ کرے چہرے کا, لیکن اگر کبھی غلطی سے بے احتیاطی ہو جائے تو انشاءاللہ معافی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو محتاط لوگ ہیں نا, ہمارے ایسے بہت سے اساتذہ ہیں جن کے گھروں میں کئی بھائی ہیں ماشاءاللہ, بیویاں بھی ساتھ رہتی ہیں, وہ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے ہم جوائنٹ فیملی میں کبھی ہماری نظر اپنی بھابھی پہ نہیں پڑی. وہ بتاتے ہیں کہ غلطی سے بھی نہیں پڑی. تو تمیز اگر ایک دفعہ مارکیٹ میں آ جائے نا تو وہ ایسا غلطی سے بھی ہوتا نہیں, لیکن بہرحال ہو جائے تو معاف ہے. یار ہم تو 10 سال سے رہ رہے ہیں, کبھی نظر بھی نہیں پڑی, اکٹھے رہ رہے ہیں نہیں پڑی. تو وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے بھائی بیگم آ رہی ہے یا بھابھی ہے, بھابھی آ رہی ہے تو نظر وہ خود ہی نیچے کر لیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے انہوں نے کھانا رکھا, چلی گئی, نظر پہلے سے نیچے. جو جس کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں نا وہ پہلے دروازے پہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے, آنے تو دو, پہلے دیکھوں گا میری بیگم ہے یا بھابھی آ رہی ہے, آنے دو. آئے گا اچھی طرح مطالعہ کرے گا, پھر کہے گا بھائی اسلام میں اچھا نہیں ہے. اور جو تقوی والا آدمی ہوتا ہے وہ نظر ریچ ہی کرتا ہے, وہ کہتا ہے اگر بیگم ہوگی تو خود ہی منہ سے بول دے گی نا کہ میں بیگم ہوں, تو نیچے رکھو وہ نظر. جب وہ کھانا لے کر آ رہی ہے کچن کے کھٹ پٹ سے اندازہ ہو گیا بھابھی کھانا لگا رہی ہے میرے لیے, تو بھائی پہلے سے نظر نیچے رکھ لو, وہ آئیں گی رکھ کے چلی جائیں گی, ٹھیک ہے نا. اور اگر بیگم ہے تو بیگم منہ سے خود ہی بول دے گی. بھائی بیگم تو ایسا بولتی ہے, آپ کو پتا ہے اس کو چپ کرانا مشکل ہوتا ہے. بولے کہ بڑے شریف بن رہے ہو ہیں, وہ بولے گی نہیں, وہ ایسا بولے گی کہ بلوائے گی آپ کو پھر وہ. خیر, تو تمیز والے سب اگر ہو جائیں نا تو معاملہ آسان. ایک جوائنٹ فیملی میں گھر کی خواتین سارے کام کاج بھی کر لیتی ہیں اور پردے پر بھی عمل ہو جائے. ایک بھی اگر شرارتی ہوگا نا دیوروں میں, وہ فتنہ کھڑا کرتا ہے, اور ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جناب مفتی صاحب میں درس سے مکی سنتی ہوں یا آپ کا درس, تو میری استانی کہتی ہیں کہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر سنو, جبکہ میں اس وقت جھاڑو پوچھا وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں. بھائی وہ مولانا مکی صاحب کو آپ سنتی ہیں تو وہ تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو, تو بہتر ہے کہ سر پہ ویسے ہی چادر رکھنی چاہیے عورت کو ہر وقت, حیا کا تقاضا ہے, لیکن یہ واجب نہیں ہے. تو وہی ہے نا, جتنا کرے گی پردہ اتنا اچھا ہے, حیا کا تقاضا ہے لیکن واجب نہیں ہے. دوپٹہ اوڑھنا ضروری نہیں ہے. پل صراط پر سے لوگ حساب کتاب کے بعد گزریں گے یا پہلے؟ پل صراط پر لوگ حساب و کتاب کے بعد گزریں گے. جس کا حساب اچھا ہو گیا تو وہ انتہائی اسپیڈ سے گزرے گا, اور جس کا برا ہو گیا وہ کٹ کے گرے گا. اللہ سب کو محفوظ رکھیں. ہم خواتین کو جماعت کے ساتھ نماز کا طریقہ بتا دیں. وہی طریقہ ہے جو مردوں کا ہے, جو جس طرح سے مرد پڑھ رہے ہوتے ہیں خواتین بھی اسی طرح سے پڑھیں گی. میرے گھر میں اور میرے شوہر اور 2 چھوٹے بچے رہتے ہیں, کوئی نامحرم نہیں ہے, کیا میں اپنے شوہر کے سامنے بھی دوپٹہ اوڑھ کر؟ نہیں بھائی, شوہر سے پردہ نہیں ہے. باقی گھر میں اگر عورت حیا کے ساتھ رہے, نارمل حالات میں سر پہ چادر رکھے تو اچھی بات ہے, اس سے حیا کا ماحول, خاص طور پہ جب بچے جب بڑے ہو رہے ہوں. میرے یہ ہو گیا, وہ دوسرا غلطی سے میں نے دوسرا دے دیا. جلدی اسپیڈ مارو یار, بہت ٹائم ہو گیا. یہ ہو گیا. بیوہ عورت اپنے بیٹے کی وجہ سے دوسری شادی نہ کرے, اسے پالنے پوسنے میں زندگی لگا دے اور شادی کے بعد اس کی بیوی اور ماں کی نہ بنے, تو کیا وہ اپنی بیوی کو ماں سے الگ رکھ سکتا ہے؟ بیوہ عورت نے جو اپنے بیٹے کی وجہ سے شادی نہیں کی, یہ غلط کیا. اس بارے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی, کہ جو عورت
اپنے بچوں کی وجہ سے شادی نہیں کرے گی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگی، یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور دوسری نصوص کے خلاف بھی ہے۔ قرآن میں بے نکاحوں کو نکاح کی ترغیب دی ہے، اس میں بیوہ بھی داخل ہیں، طلاق یافتہ بھی داخل ہیں، مرد بھی داخل ہیں، عورتیں سب داخل ہیں اس میں۔ تو جو بھی بغیر نکاح کے ہو اس میں قرآن نے اس کو ترغیب دی ہے کہ وہ کلے زندگی، بولو بھائی، اکیلے زندگی نہ گزارے۔ تو اور احادیث میں بھی باقی اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی موجودگی میں کسی سے نکاح کیا تو میرے بیٹے پر ظلم ہو سکتا ہے، سوتیلا باپ، اس وجہ سے نہ کرے تو کسی عارضے کی وجہ سے کوئی نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال عورت کو ترغیب یہی ہے۔ اب یہی ہوا ہے نا، انہوں نے خود شادی نہیں کی، ان کو شوہر نہیں ملا، مزید اولاد بھی نہیں ملی، مزید اولاد ہوتی، ان کا شوہر ہوتا تو آج شوہر پال رہا ہوتا، اولاد ہوتی، یہ والا نالائق ہوتا تو دوسری ایک بہو نالائق ہوتی، دوسری لائق ہوتی۔ اتنے بچے پیدا کرو ہول سیل کے حساب سے کہ اسپیئر میں 2-4 بگڑنے کے لیے بھی رکھو، حقیقت بتا رہا ہوں، 1-2 ہی ہو، بگڑ گئے تو زندگی برباد ہو گئی نا۔ میرے پاس آتی ہیں بعض بوڑھی عورتیں، ایک ہی بیٹا ہے، بہو نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے، وہ زندگی بیچاروں کی عذاب گزر رہی ہوتی ہے۔ میں ان کو یہ کہتا تو نہیں کہ یہ کہ آپ نسل روکنے کا عذاب ہے، کیونکہ اور بیچاری پریشان ہو جائیں گی۔ بعض دفعہ قدرت کی طرف سے بھی اولاد نہیں ملتی، لیکن آج کل تو خود سے روکی جا رہی ہے، اس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے بڑھاپے میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ماں کی نہ بنے تو کیا، بیوی کو ماں سے الگ، ہاں ماں سے الگ رکھ سکتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ جا کے پھر ٹائم زیادہ گزارا کرے تاکہ اس کو تنہائی محسوس نہ ہو۔ مفتی صاحب، شریعت کے مطابق حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ جو میاں بیوی میں آپس میں طے ہو جائے، اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ مفتی صاحب آپ جمعے کا خطبہ بہت اچھا دیتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ میں خطبہ ریکارڈ کروا دیں۔ جی انشاءاللہ بھائی، نوٹ کر لو، جمعے کا خطبہ ریکارڈ کرنا ہے۔ مفتی صاحب آپ نے جو گزشتہ جمعہ میں جو شرک پر بیان کیا، اس بیان سے کئی لوگوں نے غیر اللہ کو پکارنا اور ان سے مانگنا چھوڑ دیا، یہ رپورٹ پیش کی، انہوں نے مسئلہ نہیں پوچھا۔ مفتی صاحب وہ 70,000 کون لوگ ہیں جو بنا حساب کے جنت میں جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جو تعویذ گنڈے نہیں کرتے تھے، رقیہ نہیں کرتے تھے اور اللہ پہ توکل کرتے تھے، ایسے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو توہمات کی دنیا، تعویذ جائز ہے مگر عزیمت کے خلاف ہے۔ گنجائش ہونا الگ چیز ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کا توکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو، علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویذ ہے اس سے بھی بچائے انسان اپنے آپ، دعاؤں پہ فوکس کرے، دعا، جب کوئی کام بگڑ جائے تو اللہ سے دعا مانگے، بس یہ زیادہ بہتر ہے۔ عشاء کی مفتی صاحب کیا خواتین آپ کو ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں اور کیا میں خواتین کو ویڈیو میں دیکھ سکتا ہوں؟ مجھے خواتین ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں نہیں دیکھ سکتی، میں کوئی الگ سے کوئی میرے لیے شرعی حکام نہیں ہے۔ یہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کسی مرد عالم کو خواتین ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں کہ نہیں دیکھ سکتی۔ احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ نہ دیکھیں، ویڈیو منیمائز کر کے، ان کو دیکھ کے کیا کرنا ہے بھائی، منیمائز کر کے صرف آڈیو سنیں، اور اگر کسی کو فتنے کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی غلط خیال نہیں آ رہے تو دیکھنا بھی جائز ہے۔ تو احتیاط کا پہلو یہ، اور اگر خدا نخواستہ کوئی فتنہ آ رہا ہے، کسی سے بھی آ سکتا ہے، وہ مجھ سے ضروری نہیں ہے، کوئی بھی عالم ہو فتنہ آ سکتا ہے، کوئی بھی کسی پہ لٹو ہو سکتا ہے، تو اگر ایسا لٹو مٹو ہونے کا چانس ہو رہا ہے تو بالکل حرام ہے، دیکھنا، اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنا جائز نہیں ہے، پھر دین کے نام پہ شیطان جو ہے نا ورغلائے گا۔ اور آپ بھی خواتین کو بلا وجہ نہ دیکھیں، اگر کوئی ضرورت ہے کسی خاتون کو دیکھنے کی، جیسے فیمیل ٹیچر اس یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوتی ہے، مسلسل منہ نیچے کر کے پڑھنا ممکن ہوتا ہے، اور حکومت کو تو گناہ ملے گا کہ فیمیل میل کو کیوں پڑھا رہی ہے، لیکن اب سسٹم ایسا بنا ہوا ہے تو ایسی مجبوری میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ دل میں خیالات برے نہ آئے، ٹھیک ہے نا، اپنی بہن سمجھ کے، امی سمجھ کے دیکھیں آپ ان کو، اور اس میں بھی حتی الامکان احتیاط کریں، کیونکہ ایسی موقع پہ ضرورت ہوتی ہے۔ انٹرویو دینے کہیں گئے ہیں تو فیمیل کوئی خاتون انٹرویو لے رہی ہوتی ہیں جاب، اب آپ منہ نیچے کر کے انٹرویو دیں گے، وہ نہیں، اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو، تو آپ بقدر ضرورت اس کی طرف دیکھ کے آپ انٹرویو دے سکتے ہیں اس کو۔ یہ کسی سے بات کرنی پڑ جائے، کبھی مجبوری میں دیکھنا پڑ جائے، بلا وجہ پھر ڈرامے فلمیں دیکھنا شروع کر دیں، یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو کوئی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہو لیکن فساد کا خطرہ ہو، برے خیالات کا خطرہ ہو، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور خطرہ ہر آدمی کے لیے، کنواروں کو خطرے زیادہ ہوتے ہیں، میرڈ آدمی کے لیے خطرہ کم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی فرق ہے اس میں۔ تو ہم چھڑے چھاٹوں کو تو قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ وہ یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر کسی اچھی نیت سے بھی انٹی کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ اچھی نیت نہیں، آپ کا دماغ جو ہے نا کسی اور طرف جائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل یا سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے مگر آدھا ثواب ہے اس میں۔
کوئی بھی نوافل بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مگر آدھا ثواب ہے۔ کیا حکیم صاحب کے لیے جائز ہے کہ وہ ہر آنے والی عورت کی نبض ہاتھ پکڑ کر دیکھیں اور درمیان میں کوئی حائل نہ ہو؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ ہاتھوں میں گلوز پہنے، باریک گلوز بھی آتے ہیں نا، اس سے نبض کی بھی حرکت کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو یہ حکیم کوئی بھی ہو اس طرح سے نبض دیکھ سکتے ہیں، ورنہ بلا حائل عورت کو ہاتھ لگانا جبکہ ضرورت بھی نہیں ہے نا، ایک کام گلوز سے بھی ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب، تفسیر قرآن میں سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے جو گھر میں تمام افراد پڑھیں؟ یعنی مفتی شفیع صاحب کی، حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی سب سے بہترین تفسیر علماء کے لیے بیان القرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ ابھی عصر کے بعد، مغرب کے بعد میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو میں ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بتا رہا تھا یار یہ ایسی تفسیر، وہ قرآن کو حل کیا، اس میں زیادہ ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں ہے، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے، اور لیکن وہ علماء کے سمجھنے کی، عوام کے سمجھ میں ہے اردو میں، مگر پھر بھی وہ علماء کو سمجھنے کی ہے۔ عوام کے لیے معرف القرآن بھی ٹھیک ہے، اور ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو آسان ترجمہ ہے وہ بہت آسان ہے، عوام کے سمجھنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ بہت ساری تفسیریں، جو سب سے اچھی ہے میری نظر میں وہ میں بتا رہا ہوں۔ استاد جی، جمعے کے دن بیان کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں اور سنتیں اکثر بھول جاتے ہیں، تو پلیز نصیحت کریں بھائی، سنتیں پڑھا کرو، سنتیں موقع یہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے داڑھی پر کلر لگایا ہوا ہے، یا ٹھیک ہے، یا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ ویڈیو میں ان کی داڑھی کالی لگتی ہے، میں ان سے کئی دفعہ ملا ہوں، ان کی داڑھی پہ بلیک کلر نہیں ہے، براؤن کلر ہے۔ کیمرہ جو ہے نا کلر ہی چینج کر دیتا ہے، کیمرے کے تو اپنے کلر ہوتے ہیں نا، تو ان کی داڑھی بلیک نہیں ہے بلکہ تو براؤن کلر لگانا جائز ہے۔ کئی دفعہ ملا ہوں تو بالکل الگ کلر نظر آ رہا ہوتا ہے، جو کیمرے میں تو بلیک نا، ویسے جب ملو تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ بلیک کلر نہیں ہے، براؤن کلر ہے۔ تو کلر لگا سکتے ہیں، اور داڑھی کو رنگین بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے والد کو جب دیکھا کہ سفید داڑھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس رنگ کو تبدیل کر دو، لیکن کالے رنگ سے بچو، تو آپ نے ترغیب دی۔ تو اور خاص طور پہ علماء کے لیے تو یہ اس لیے بھی اور زیادہ مستحب ہے کہ دیندار لوگوں کی اگر پرسنالٹی ایک زیادہ دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں نا، تو بات اثر بھی انسان کی شخصیت کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ دیکھو تمام پیغمبر خوبصورت آئے ہیں، کوئی پیغمبر بدصورت نہیں بھیجے اللہ نے، کیونکہ شکل و صورت کا بڑا اثر پڑتا ہے، یہ نیچر ہے انسان کی۔ گورے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت لوگوں کا کامیاب ہونے کا چانس بدصورتوں سے زیادہ ہے، ان کو لوگ جلدی قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے، لیکن ایک انسانی نیچر ہے۔ تو اب کوئی بدصورت ہے تو بھائی وہ دوسرے طریقے سے اعمال میں خوبصورتی پیدا کر کے اس کو پورا کر لے۔ قد چھوٹا ہے آپ کا، تو آپ اعمال ایسے کرو جن کا قد بہت اونچا ہو، تو اس طرح سے تلافی ہو سکتی ہے۔ قد بھی چھوٹا ہے، شکل بھی اچھی نہیں ہے، اعمال بھی ٹھیک نہیں ہے، باتیں بھی گندی ہیں، پھر معاشرے میں آپ بچپن میں کہتے تھے نا، کوئی الٹی سیدھی بات کرتے ہم کہتے ہیں یار شکل اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کر لیا کرو، چلو شکل تو اللہ نے بنا لی، بات تو خود سوچ کے کر رہے ہو نا۔ یہ بڑا بچپن میں ملفوظ چلتا تھا۔ تو قدرت کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے، چھوٹے قد تھے، پنڈلیاں اتنی باریک تھیں کہ شلوار تھوڑا نیچے رکھتے تھے تو پنڈلیاں نظر نہ آئیں، لیکن علم میں اتنا کمال پیدا کیا کہ حضرت عمر جو اونچے قد کے تھے نا، حضرت عمر کی تو بڑی پرسنالٹی تھی، جب کوفہ سے حضرت ابن مسعود چل کے آتے مدینہ، حضرت عمر ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے ہیں کنیف ملیا علما، چھوٹے سے قد کا آدمی علم سے بھرا ہوا ہے، صحیح ہے نا، علم کے لحاظ سے اسپیس بہت ہے، علم سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے تلافی کرنی چاہیے، کیونکہ جو خوبصورت ہے اگرچہ اعمال اچھے بھی نہ ہوں، لیکن پھر بھی لوگ بعض دفعہ خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کر لیتے ہیں، تو اس کے پاس ایک آپشن ہے ٹھیک ہے نا۔ جو بیچارہ خوبصورت نہ ہو پھر اعمال بھی اچھے نہ ہو، اس کی ناکامی کا چانس زیادہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اعمال اچھے کرے گا تو اللہ اس کی میں اگر خوبصورتی نہیں ہے تو اس کی بھی تلافی قیامت کے دن کر دے گا، اس کے نعم البدل عطا کرے گا اس کو قیامت کے دن۔ تو علماء کو چاہیے ویسے بھی اپنا پرسنالٹی کا بہت زیادہ خیال کریں تاکہ لوگوں پر ان کی بات زیادہ اثر کرے۔ سفر میں سنت نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سفر بھائی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ٹریول کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں یہاں سے لاہور جا رہے ہیں ٹرین میں، تو ایسے موقع پہ تو صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھیں اور وتر پڑھیں، باقی سنتیں چھوڑ دیں۔ لیکن اگر کہیں مقام پہ پہنچ چکے ہیں 12 دن کے لیے 10 دن کے لیے، تو ہیں تو مسافر لیکن وہ مشقت بالکل ختم ہو گئی ہے، تو اب وہاں پر سنت موقدہ ہی رہتی ہیں۔ حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں سنتیں چھوڑنا ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران والی روایات ہیں۔ کیا بچوں پر کوئی نام بھاری پڑتا ہے؟ کچھ نہیں بھاری پڑتا ہے، جو نام رکھو اچھا سا نام رکھو۔ مفتی صاحب بیان کے وقت کو تھوڑا مختصر کریں، لوگ بہت دور سے آتے ہیں وجہ دیتے ہیں، کون ہے بھائی یہ؟ ایک صاحب بولتے ہیں کہ آپ عالم نہیں ہیں
آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے اور یہ بھائی جو مجھے عالم نہیں سمجھتا وہ بیان نہ سنے. کیا خیال ہے بھائی؟ بولنے پر تو کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کچھ بھی بول لے. آج کل سردی, انہوں نے جو ایسا الزام لگا رہے ہیں وہ ڈگری دیکھی ہے میری, انہوں نے جعلی ہے یہ اچھی ہے. آج کل سردی کے موسم میں اگر غسل فرض ہو جائے تو گیزر کی سہولت بھی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ غسل کریں. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, رات کو پانی گرم کریں چولہے پہ تمیز سے اور نہائیں. فرض نماز چھوڑنے کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں ہے. کچھ عرصے بعد میری شادی ہے, میں اگر آپ کو ولیمے میں دعوت دوں تو آپ تشریف لائیں گے؟ نہیں, ٹائم شارٹ ہے بھائی, ٹائم شارٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب میں دعوت میں جا کے نا پھر اتنا اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہوں, رات کو دیر سے کھانا, پھر دیر سے نیند, پھر بدعزمی, پھر ساری صبح کی ترتیب. ان کی تو دعوت ہو گئی اور ہمارا بیڑا غرق ہو گیا اس سے, ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, سارا دن خراب گزرتا ہے, سارے کام رہ جاتے ہیں. تو بھائی جس کو بڑی محبت ہے یا تو وہ دوپہر کا, اب پھر دوپہر کو لوگ بلانا شروع کر دیں گے, جس کو بہت محبت ہے وہ بس محبت کا ویسے اظہار کر دے. ہاں بعض دفعہ لوگ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں مجھ سے, تو اس کا ہم جو ہے نا, وہ بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں, تو نکاح پڑھوانے میں تو کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے. تو اس کا ہم ایک ایسا ٹیکنیکل طریقہ بھی نکال رہے ہیں, آن لائن کوئی سسٹم بنا دیں گے کہ پوری دنیا میں, اور اس میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. یہ تو شریعت میں ترغیب ہے نا اس کی. تو جب سارے کام آن لائن ہو رہے ہیں تو نکاح بھی کیسا ہونا چاہیے؟ ارے تم ادھر ہی بیٹھو, تم ادھر ہی بیٹھو, ادھر صحیح ہو جائے گا. آج ہمارا مغرب کے بعد مشورہ ہوا ہے, ایک ہمارے دوست ہیں بڑے زبردست مشورے لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں. انہوں نے کہا بھائی دیکھو, دنیا میں نکاح کو آسان بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مفتی صاحب آپ ایک کام ایسا کرو کہ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں, پوری دنیا میں جو جہاں بیٹھا ہے, بھائی زنا معاشرے میں پھیل رہا ہے نا, تو نکاح کو بھی آسان بنانا چاہیے نا. بہت سے لوگوں پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, تو بھائی جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی شادی اس سے ہو جائے جو جہاں بیٹھی ہوئی ہے, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. رجسٹریشن ہم مکمل نادرا سے کروا کے دے دیں گے اس کی. لڑکا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, چیٹنگ ہو رہی ہے, اس کی ناروے میں لڑکی سے پھنسا گئے, آپس میں سیٹنگ ہو گئی. بھائی حرام ہے یہ سیٹنگ, نکاح کرو. ابے نکاح لوگوں کے نا, لڑکی والے آئیں گے تو لڑکے والے جائیں گے, تو پھر یہ ہوگا, تو پھر فلانا ہوگا, پھر قاضی کو تلاش کریں گے. بھائی آن لائن نکاح ہے, آپ اس کو بولو تم وہی ناروے میں بیٹھو, پہلے نکاح کر لو, پھر آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے جو طے کر لو کہ بھائی کہاں جانا ہے, کہاں رہنا ہے, کیسے ملنا ہے. ہاں اس میں یہ ہوگا کہ اگر نو عمر لڑکیاں ہیں تو ان کے ابا کی بھی پرمیشن, وہ ہم ایسا نہیں کہ بچیوں کو باغی بنا دیں, اس کا خیال کریں گے ہم. اور جو ایجڈ خواتین ہوتی ہیں وہ تو شریعت نے ان کو خود اختیار دیا ہے, تو یا طلاق یافتہ یا بیوہ, ان کو تو اختیار ہے نا. تو کنواری جو نو عمر لڑکی ہیں ان کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ لڑکا الو نہ بنا رہا اس کو, کہ بھائی مفتی صاحب کی آن لائن نکاح ہوتا ہے, ابھی پڑھوا لوں, پڑھوا کے بیچاری کا بیڑا غرق کر دے گا, تو چھوڑ دیتے ہیں بعض دفعہ. تو اس میں میرا اصول یہ ہے کہ کوئی نو عمر لڑکی آتی ہے نا, میرا فلاں سے نکاح پڑھا دیں, میں کہتا نہیں بھائی باپ کو لے کر آؤ, ابا کے بغیر. کہنے نہیں بہت اچھا ہے. میں نے کہا ابھی اچھا ہے نکاح سے پہلے, جب نکاح ہو جائے گا ابا انوالو ہے نہیں, خاندان ہے نہیں, لٹکا کے چھوڑ دے. دیکھو اللہ کے خوف سے بیوی کے حقوق تو بہت ہی کم لوگ ادا کرتے ہیں, سالے اور سسر کے خوف سے جتنے حقوق ہیں نا آج کل وہ ان کے خوف سے ادا ہو رہے ہیں. تو بھائی ابا کو لے کر آؤ. ہاں میچور لڑکی ہے وہ ایک الگ بات ہے, وہ اپنا اچھا برا سمجھتی ہے. جو نو عمر بچی ہیں وہ تو نہیں. تو ایسا سیٹ اپ انشاءاللہ ہم بنائیں گے کہ بھائی تم امریکہ میں بیٹھے رہو, تم جاپان میں بیٹھے رہو, اور ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور ایک LED لگا دیں گے. گواہ بھی ہم ہول سیل ان کا کچھ کمیشن بھی رکھ لیں گے گواہوں کا. جب تمہیں فون کیا 50 روپے میں تمہیں یہاں پہنچنا ہے. سمجھ رہے ہو نا, جب بھی فون کیا جہاں بھی ہوگے, تاکہ آسان ہو نا, تو 50 روپے میں تمہیں یہاں, وہ کمیشن 50 یا 100 یا جو بھی وہ تو مشورہ کر لیں گے اس. اور نادرا مادرا کا بھی جو بھی حساب ہے وہ کسی کے ذمہ لگایا. تو جو مجھے مشورہ دے رہے تھے میں نے کہا پھر یہی بسم اللہ کر کے آپ ہی شروع کرو, بتاؤ نکاح میں پڑھاؤں گا, کیونکہ وہ تو لوگ دلچسپی لیتے ہیں نا کہ بھی مولانا صاحب پڑھائیں. تو اور یہ یہیں بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا, آپ کا بھی ٹائم بچے گا اور ہمارا بھی. اب ہم جا رہے ہوتے ہیں, لانڈی جا رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے, راستے میں پھنس گئے. اپنی شادی میں اتنی ٹینشن نہیں ہوئی تھی جتنی لوگوں کی شادیوں میں ٹینشن ہوتی ہے یار. ہمیں اپنی تو ہم بڑے آرام سے ہو گئی تھی, کوئی تھا ہی نہیں. صحیح ہے, دوسری تو ایسے ہی ہوتی ہے بھائی. تو
اب کسی اور کے نکاح پڑھانے پھر وہ دولہا والے آ رہے ہیں, دلہن والے آ رہے ہیں. او بھائی اتنی ٹینشن یار, تم کتنا ٹائم تم نے ہمارا پی گیا, تو یہیں بیٹھے بیٹھے بھائی تم وہیں بیٹھو, وہیں بیٹھو, ادھر ہی بیٹھو. اور یہ بھی ممکن ہے میں اپنی جگہ کسی نمائندے کو بھیج دوں, تم گواہ ہوا ہے میں آن لائن نکاح پڑھاؤں گا, یا کوئی بھی مولانا صاحب پڑھا دیں گے جو کسی اور سے پڑھوانا چاہے. ایک سسٹم آ جائے گا نا لوگوں کے پاس, بھائی فلاں سے پڑھوانا ہے تو بھائی سسٹم ہے ہمارے پاس, اس سسٹم کے تحت آپ نے جس سے پڑھوانا ہے پڑھوا لیں آپ. ابھی ہمارے ایک ریلیٹو تھے, ان کی شادی ہونے والی ہے نا, تو میں سوچ رہا تھا حضرت مولانا طارق صاحب سے نکاح پڑھواؤں. تو میں نے کہا یار ان کو فون کر کے بلانا لے جانا اتنی ٹینشن. تو میں نے کہا ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ان سے بولوں گا حضرت وہیں سے بیٹھے بیٹھے پڑھا دیں. اب میری بات ہوئی نہیں ہے ان سے, لیکن یہ بڑا ٹیکنیکل طریقہ ہے. بھائی یہ سسٹم کا فائدہ اٹھاؤ نا, فائدہ اٹھاؤ, آسان کر دو نکاح کو. تو وہیں میں نے ایسے نکاح پڑھائے بھی ہیں. لڑکی کینیڈا میں تھی, لڑکا دبئی میں. تو پریشان تھا یہ, میں نے وہیں سے فون پہ نکاح پڑھایا, ایک لڑکے کے ذمہ لگا ان کے ڈاکومنٹس منگواؤ, نادرا سے رجسٹریشن کروا کے بھیج دی. لڑکی کے ابا شادی نہیں کر رہے تھے, بڑے اللہ ان کو ہدایت دے, کر کے ہی نہیں دے رہے تھے بچی کی شادی نا, بچی بڑی ہو گئی تھی. تو ہم نے جب نادرا کا سرٹیفکیٹ, لڑکی کی عمر زیادہ تھی, بھیج دیا. ابا نے دیکھ لیا کام پکا ہو گیا بیٹا. تو پھر ابا نے مجھے بلایا دعوت میں کہ اب تو ہو ہی گیا ہے کام, اب ایک شادی پبلک کو دکھانے کے لیے بھی کر لیں. انہوں نے مجھے خود کہا کہ بھائی بدنامی نہ ہو. میں نے کہا حرکتیں ایسی نہ کیا کرو نا کہ بچیوں کے, یہ ان سے کہا تو نہیں, دل میں سوچ رہا تھا بچی کی عمر دیکھو کتنی ہو گئی ہے, کر ہی نہیں رہے, دلچسپی نہیں ہوتی بعض لوگوں کو. سب کی بات نہیں, بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں. کام پکا ہو گیا بھائی, لڑکا بھی برائی سے بچ گیا, لڑکی بھی, اور ماشاءاللہ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کے نے کہا اب ایسے بھی پڑھا دو. ہم نے کہا چلو ویسے بھی پڑھا دیتے ہیں پبلک کو دکھانے کے لیے, تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے. یہ جھوٹی موٹی کا نکاح ہوا دوسرا, پہلا سچی مچی کا تھا, وہ نادرا بالکل. تو میں نے کہا دولہا سے کہا ساری زندگی یہ نادرا کا فارم سسرال سے چھپا کے رکھنا ہے. وہ بولیں گے یار شادی اس تاریخ کو ہوئی تھی, ڈیٹ وہ والی ڈلی. یہ بھی بڑا زبردست سین ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو لیکن میں نوعمر بچیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا. ان کو تو کوئی لڑکا, اور بعض دفعہ دولہا کو انسان ذاتی طور پہ جانتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ خراب آدمی نہیں ہے. تو ایسا کوئی سسٹم انشاءاللہ بنا رہے ہیں. پھر آپ جہاں آپ لانڈی میں بیٹھے بیٹھے آپ کی شادی ہو جائے گی. لڑکی اورنگی ٹاؤن میں رہتی ہے, آپ لانڈی میں رہتے ہیں. بھائی نکاح پہلے نمٹاؤ یار, بعد میں پھر طے کرتے رہنا رخصتی کیسے ہوگی. کیا خیال ہے, کام سائڈ پہ لگاؤ, گڈی نو سائڈ پہ لاؤ. سارا مسئلہ نکاح سے پہلے کا ہوتا ہے. نکاح تو کر دو نا, پھر باتیں کرو, پھر خود ہی طے کرو اپنی بیگم سے فون پہ بات کر کے کہ ہم بتاؤ کس طرح سے آپ شادی چاہتی ہو, کتنے افراد آنے چاہیے, مہر کتنا ہونا. مہر تو خیر نکاح میں پہلے سے طے ہو جاتا ہے. تو ایسا سسٹم دعا کرو بنا دیں, وہ جو بندے نے کام اپنے ذمہ لیا ہے وہ بھاگ نہ جائے. کہ ہوتا یہ کہ لوگ اپنے چکر میں لگ جاتے ہیں, وہ اپنے لیے اچھے اچھے نا رشتے چھاڑنا. اب یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو خیر دیندار آدمی ہے, ان کو میں نے رشتوں کا کام لگایا, تو یہ اپنے لیے نہیں دیکھ رہے, اپنی تو ابھی تک ایک ہی ہے نا ان کی. ورنہ بعض دفعہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کسی سے رشتوں کا کام لو, وہ سارے چھانٹ کے نا اپنے لیے اچھے اچھے پیس اپنے لیے الگ کر لیتا ہے. اچھا بھائی گزارش عرض ہے کہ ایک مسئلے میں انہوں نے فرمایا جو کھیل بہت زیادہ ہو گیا یار, بہت لمبا ٹائم ہو گیا ہے, تھک گئے ہیں لوگ بھی. سبحان, پھر یہ جو سوال رہ گئے اگلے ہفتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب